کی تہذیب پر کی عذاب سے بدلا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی جوان بھی اٹھ کا چاپ کے بیٹھا ہے تو اس کے عذاب پر. میں تیری اصلاح کے لیے بول رہا ہوں. اہمیت سمجھ تو جہاں بیٹھا ہے کئی سید سجاد بھی بیٹھے ہیں. شہزادی آتی ہے اس پر شہزا پر قدر کرو یار. عجیب مجھے باتیں دیکھو کہنے میں اچھا نہیں لگتا مگر افسوس ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے محبت نہیں مودت کا تقاضا کیا ہے. مودت مانگا ہے خدا نے. مودت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ایک مچھلی پانی سے کرتی ہے. پوچھو جا کر لمبی داڑھی والے مولوی سے. مچھلی کا ذبیحہ یہ نہیں ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے. مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اس کو پانی سے جدا کر دیا جائے. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے. ایک لمحے کو بھی جدا کرو گے نا تو تڑپ کر مر جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت سے ایسی محبت کرو جیسے مچھلی پانی سے کرتی ہے. اگر ایک لمحے کو بھی علی سے جدا ہونا تو مر جانا مر جانا. ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں علی نہ ہو. ہمیں دنیا نہیں چاہیے جس میں علی. بہت لالچ دیتے ہیں دنیا والے. ہم حسین سے ہم کیا کریں گے منحوس تیری دولت لے کر. تیری حرام کی دولت لے کر ہم کیا کریں گے؟ تو کتنے دن جینا ہے اللہ جانتا ہے. 20 سال 30 سال علی کی نمک حرامی کر کے جیے. ہم اس دنیا کو لات مارتے ہیں جہاں علی نہ ہو. ہم اس دولت پر ٹھوکر مارتے ہیں جہاں علی نہ ہو. ہم نے تو سارے دنیا کا ستم ظلم اس لیے برداشت کیا ہے کہ ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے کہ بہت تڑپایا ہے امت نے حسین کو. حسین کے گھر والوں کو. مسلمانوں انصاف سے بتانا تمہارے نبی نے کیا مانگا تم سے زندگی میں اور تم دے کیا سکتے ہو؟ تم تو بھکاری تھے. خدیجہ کے مال نے تمہیں غنی بنایا ہے بھکاریوں. تم میرے نبی کو کیا دے سکتے ہو؟ اللہ نے اپنے رسول سے کہا لولا لما خلقت الافلاک. میرے حبیب اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتے. ساری کائنات ان کا صدقہ ہے. ہم لوگوں کی کیا حیثیت کیا اوقات کہ ہم نبی کو کچھ دے سکیں. میرے نبی نے زندگی میں ہم سے کچھ نہیں مانگا. ہماری دولت ہمارا مکان ہمارا مال نہیں مانگا. ایک چیز مانگی نبی نے مسلمانوں وہ بھی نہیں دے سکتے. ایک چیز مانگی مجھے میرے بچوں کی محبت دے دو. ایک چیز مانگی نبی نے میرے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. میرے بچوں کا خیال رکھنا. یہی خیال رکھا تم نے کہ 50 سال کے اندر سارا گھر لوٹ لیا. بچوں کو نہیں چھوڑا. 13 سال کے بچے سے لے کر 18 سال کے جوان سے لے کر 6 مہینے کے بچے کو نہر کر دیا. تمہیں نبی کے گھر والوں پر رحم نہیں آتا؟ انصاف سے بتانا دنیا میں کوئی ایسا قاتل تم نے دیکھا کہ مقتول کو قتل کرنے کے بعد ان کی بیٹیوں کو بازاروں سے گھمایا گیا؟ مسلمانوں نے تو یہ حد پار کر دی. نبی کے بچوں کو ذبح کرنے کے بعد نبی کی نوازیوں کو بازاروں سے گھمایا. بچوں پر رحم نہیں کیا. تمہیں معلوم ہے تم نے جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھا نا؟ جانوروں کے گلوں کو سامنے سے کاٹتا ہے کسائی تاکہ تکلیف نہ ہو. مگر ایک جانور تم نے دیکھا ہوگا اونٹ کو پہلے ذبح نہیں کیا جاتا. اونٹ جب کھڑا رہتا ہے نا اس کے گلے پہ بھالا مارا جاتا ہے. اونٹ کو پہلے نہر کیا جاتا ہے. تمہیں معلوم ہے مسلمانوں نے 6 مہینے کے حسین کے بچے کو ایسا مارا ایسا نہر کیا جیسے قصائی اونٹ کو نہر کرتا ہے. 3 منہ والا تیر 6 مہینے کے گلے مار.
تو چھوڑا تم نے. سید سجاد کو کبھی زندگی میں کربلا کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. کیسے دیکھے؟ تمہارا سن کر یہ حال ہوتا ہے. میرا امام تو دیکھ رہا تھا. سجاد جس قصاب کے دکان کے پہلو سے گزر جاتے تھے نا، قصائی گوشت کے اوپر پردہ ڈال دیتا تھا. ایک دکان کے پہلو سے سید سجاد گزر رہے تھے، قصائی نے گوشت پر پردہ ڈالا. خریدار قصائی سے پوچھنے لگا وہ کون ہے جسے دیکھ کر تو نے گوشت پہ پردہ ڈال دیا؟ قصائی کہنے لگا وہ ہمارا چوتھا امام ہے، وہ گوشت کے ٹکڑوں کو نہیں دیکھ سکتا. ارے اس نے زمین میں زمین کربلا پر اپنے بھائی کے گوشت کے ٹکڑوں کو بھی یہ مجلس ایک ایسے شہزادے سے منسوب ہے جو دین پر تھا تو قاسم تھا، زمین پر آیا تو تنظیم ہو گیا. تمہیں معلوم ہے قاسم اور قاسم کے بابا میں فرق کیا ہے؟ مولا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے تھے اور قاسم کے جسم کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے. رو لو اس لیے کہ رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اب 16 سفر آ گیا. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. شب عاشور حسین خیموں کا طواف کر رہے تھے، خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے. اچانک حسین نے دیکھا کہ ایک خیمے میں چراغ روشن ہے، کچھ لوگوں کی گفتگو کی آواز آ رہی ہے. حسین خیمے کے قریب گئے، پردہ ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 3 شہزادے موجود تھے، عباس، اکبر، قاسم. عباس علمدار جنگ کا نقشہ بنا رہے تھے. جب جنگ کا نقشہ مکمل کر لیا نا تو ایک مرتبہ شہزادے اکبر کو کہنے لگے بیٹا اکبر جب صبح جنگ ہوگی نا میں قلب لشکر پر حملہ کروں گا. اکبر بیٹا تم میمنے پہ حملہ کرنا، قاسم بیٹا تم میسرے پر حملہ کرنا. شہزادے اکبر نے پوچھا چچا مگر یہ تو بتا دو پہلے کون حملہ کرے گا؟ عباس کہنے لگے بیٹا اکبر پہلے میں حملہ کروں گا، اس لیے کہ اگر تو نے پہلے حملہ کیا اور تجھے کچھ ہو گیا تو میرے آقا کے آنکھوں کی روشنی جدید آئے گی. اکبر نے یہ سنا نا کہنے لگے نہیں امو جان پہلے میں حملہ کروں گا. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے حملہ کریں گے نا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. اداداروں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ارے قاسم کھڑے ہوئے کہنے لگے امو عباس نہ آپ پہلے حملہ کرنا، بھیا اکبر نہ آپ پہلے حملہ کرنا، پہلے میں حملہ کروں گا. اس لیے کہ اگر چچا عباس کو کچھ ہوا تو امو جان کی کمر ٹوٹ جائے گی، بھیا اکبر تمہیں کچھ ہوا تو امو جان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، مگر میں یتیم ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. حسین نے یہ گفتگو سنی، ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، قاسم کو گلے سے لگایا. ارے قاسم جب تک چچا حسین زندہ ہے خود کو یتیم نہ کہنا. اجرکم من اللہ. آ گئی وہ صبح عاشور کی قیامت کی صبح. حسین ایک کے بعد ایک کا لاشا لاتے ہیں، کبھی حر کا لاشا، کبھی اور محمد کا لاشا، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا، کبھی وہب قلبی کا لاشا. ازاداروں سنو گے جب جب حسین جنگ شہیدہ میں کسی شہید کی لاش لاتے تھے نا ارے ام فروا قاسم کو بلا کر کہتی تھی قاسم ایسا نہ ہو کہ اکبر کی جوانی لٹ جائے تو زندہ ہے.
خیمے میں جاتے تھے نا، ام فروا کہتی تھی قاسم اگر تجھ سے پہلے اکبر کی جوانی لوٹی نا تو میں روزے میدان فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ قاسم ایسا نہ ہو کہ اکبر کی جوانی لوٹ جائے تو زندہ رہے۔ سنو کیا دادارو، 13 سال کا کمسک شہزادہ ہے، کہتا ہے اماں بار بار ماموں سے جا کر اجازت مانگتا ہوں، ماں چچا سے جا کر اجازت مانگتا ہوں، مگر جب جب امو جان کے پاس جاتا ہوں نا امو یہ کہہ کر رخصت کر دیتے ہیں کہ تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، تیرے جسم سے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے۔ سنو گے، ماں نے یہ جملہ سنا نا، ایک مرتبہ شوہر کی وصیت کیا لائی، کہنے لگی قاسم ذرا اپنے آستینوں کو تو الٹو۔ ازادارو اب تو آستینوں کو الٹا گیا، کیا دیکھا ایک تعویذ بندی ہے۔ قاسم کہنے لگے اماں یہ کیسی تعویذ ہے؟ کہا بیٹا قاسم یہ تعویذ تیرے بابا حسن نے دی تھی، تیرے بابا کی وصیت تھی جب ہم اہل بیت پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ تعویذ جا کر میرے بھائی حسین کو دے دینا۔ کمسن شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر ماں حسین کے پاس آنے لگی۔ حسین نے بھابھی کو آتے دیکھا، کہنے لگے بھابھی مجھے بلا دیتی میں خیمے میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ ام فروا نے تعویذ نکال کر مولا حسین کے حوالے کیا۔ آقا حسین نے کہا یہ تعویذ کیسی ہے؟ کہا یہ تعویذ نہیں آپ کے بھیا حسن کی وصیت ہے۔ ارے تعویذ کو حسین نے کھولا، ارے خط نکلا، بھائی کا سلام تھا، بھیا حسین کربلا میں نہیں رہوں گا، ارے میری طرف سے میرے قاسم کا ہدیہ۔ اجرکم من اللہ۔ بھائی کی وصیت دیکھتے گئے، آپ سے آنسو بہتے گئے۔ ایک مرتبہ خط پڑا، قاسم کو گلے سے لگایا، کہا جا میرے قاسم میں نے تجھے اجازت دی، صندوق سے بھائی حسن کا سبزہ ماما نکالا، قاسم کے سر پر پہنایا، قاسم کو گھوڑے پر بیٹھایا۔ ابھی قاسم بڑھنے لگے تھے، حسین نے کہا قاسم ٹھہرو، قاسم نے گھوڑا روکا، حسین قاسم کے قریب گئے، گریبان کو چاک کر دیا۔ زینب نے طرف کر کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا زینب یہ یتیموں کی علامت ہے، یہ یتیموں کی نشانی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں دادارو قاسم میدان میں گئے، وہ وقت بھی آیا، ارزق شامی کے 7 بیٹوں کو قتل کیا، پھر ارزق شامی مقابلے پہ آیا، حسین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ام فروا نے کہا پروردگار میرے قاسم کی خیر ہو۔ حسین نے آواز دی بھابھی اللہ سے دعا کیجئے میرے قاسم کے مقابلے پر ارزق شامی آیا ہے۔ ارے ام فروا نے مسلح بٹھایا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، میرا قاسم مجھے ملا دے۔ اجرکم من اللہ۔ ادادارو تاریخ یہ کہتی ہے قاسم فتح یاب ہو کر آئے، ارے چچا سے زیادہ شجاعت لی، واپس میدان میں گئے۔ وہ وقت بھی آیا، عمر سعد نے کہا ارے یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، ارے گھیر کر حملہ کیا جائے۔ ارے گھیر کر 13 سال کے شہزادے پر حملہ کیا گیا، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تلوار۔ ارے ایک ظالم نے سر پر تلوار ماری، ارے قاسم زین سے زمین پر آیا، ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے۔ ارے فوجوں نے عباس اور حسین کو آتے دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے قاسم زین پر تھا تو قاسم تھا، زمین پر آیا تقسیم آ گیا۔ اللہ اللہ تمہارے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے۔ ازادارو رونے میں کمی مت کرتا، فاطمہ
مقتل میں آواز دی، آزادارو روایتوں کے جملے ہیں، ارے جسم کے ٹکڑے بلند ہوئے، امو جان، امو جان، آزادارو سنو کہ حسین نے اپنی ہوا کو زمین کربلا پر بٹھا دیا، ارے کہیں سے گوشت کے ٹکڑے، کہیں سے ہڈیاں، کہیں سے ہتھیلیاں، حسین نے گٹری بنائی، ارے جسم کے ٹکڑوں کو لیا، خیمے کی طرف بڑھنے لگے، ام پروا نے یہ منظر دیکھا، آواز دی، ارے میرا قاسم اتنا چھوٹا نہیں تھا، ارے میرا قاسم، میرا بیٹا اتنا